اس وقت میں دعوت دوں گی سید امیر خان نیازی کو مترجم تصانیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، مرشد کامل مکمل اکمل جامع نور الہدا حضرت سلطان محمد علی صاحب، حضرت سلطان احمد علی صاحب، حضرت سلطان محمد شریف صاحب اور تمام خواتین و حضرات، تمام مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے کلچرل ونگ کے سربراہ بختیاری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا ہے۔ میں کافی دنوں سے سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر ریسرچ کر رہا ہوں اور ان کے ترجمے کر رہا ہوں، اور کافی ساری کتابوں کے ترجمے میرے ہاتھ کے جو لکھے ہوئے ہیں وہ مارکیٹ میں بھی آ چکے ہیں اور انہیں بہت سراہا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد پاک حضرت سلطان محمد عبدالعزیز صاحب کا مجھ پر یہ خاص کرم اور عنایت ہے کہ میں فارسی نہ جاننے کے باوجود بھی آپ کی فارسی کتب کے ترجمے کر رہا ہوں۔ تو یہاں اس فورم پہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ تو سامعین کرام، یہ آپ پہلے دماغ میں رکھ لیں کہ سلطان العارفین برہان الواصلین کی جب تک ان کی اپنی شخصیت کا تعارف کسی کو نہ ہو سکے وہ آپ کے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا، شہباز لا مکانم آنجا کجا مگسرا، عرش و قلم و کرسی کونین رہ نہ یابد، افرشت ہم نہ گنجد آنجا نہ جا ہوسرا۔ کہ میں لا مکان کا شہباز ہوں۔ پہلی بات آپ کو بتلا دوں کہ لا مکان کیا چیز ہے۔ لا مکان اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مکان ہے، وہاں مخلوق داخل نہیں ہو سکتی، اور چونکہ انسان بنیادی طور پر مخلوق میں سے ہے نہیں، انسان بنیادی طور پر لاہوت لا مکان کا رہنے والا ہے، یہاں مسافر ہو کے آیا ہے، تو یہاں اس کی شخصیت مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں تو شہباز ہوں لا مکان کا، میں جس مرتبے پر فائز ہوں وہاں کسی کی پہنچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس مرتبے پر میں پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہاں کسی کے پہنچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں لا مکان کا شہباز ہوں، وہاں مکھیاں داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہاں عرش و کرسی لوح و محفوظ اور جنت دوزخ کو، نہ ہی فرشتوں کو وہاں پہنچنے کی گنجائش ہے، وہ نہیں پہنچ سکتے، وہاں اہل ہوس کہاں پہنچ سکتے۔ یہ اپنا آپ تعارف خود فرما رہے ہیں، اور آپ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ تعلیم فرمائی ہے وہ فقر کی تعلیم عطا فرمائی ہے آپ نے، اور آپ فقر کے استاد بھی ہیں، اور آپ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑا انعام دیا گیا فقر کا، آپ فقر کی تعلیم یہاں لے کے آئے اور فقر کی تعلیم آپ نے پھیلائی۔ اب فقر کیا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اولیاء اللہ کے جتنے مراتب ہیں ان کے متعلق آپ تفصیل سے فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے اور مقام قرب کے خاص مقام پر پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے 90,000 کلام فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 ارواح کو وہاں بطور گواہ رکھا۔ ایک روح میرے مرشد پاک حضور غوث سمدانی غوث محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اور ایک میری روح تھی۔ ہم 2 روحیں گواہ ہیں اس کلام کے جو اللہ اور رسول کے درمیان معراج کی رات ہوا۔ اس میں سے پہلے جو 30,000 کلام تھا اس کے متعلق اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ 30,000 کلام آپ نے ہر خاص و عام تک پہنچانا ہے اپنی امت میں۔ چنانچہ یہ کلام علماء کو عطا کر دیا گیا اور 30,000 وہ علماء کو تک پہنچا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس سے اگلا کلام تھا وہ 30,000 کلام وہ اولیاء کرام کے مراتب کے متعلق تھا، ان کے درجات کے متعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ وہ کلام ہے جو آپ جس شخص کو اس کا اہل سمجھیں صرف اسی کو یہ بتلانا ہے اور کسی کو نہیں بتلانا۔ اور اس سے آگے جو 30,000 کلام تھا وہ مقام فقر کا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس تا حکم ثانی اس کلام کو آپ نے کسی کو نہیں بتلانا ما سوا ان ہستیوں کے جو اس کی اہل ثابت ہوں، لیکن ان پر بھی اگر یہ مقام کھولیں تو انہیں منع فرما دیں کہ اسے عوام میں ظاہر نہ کرے، جب تک کہ میرا حکم ثانی نہ پہنچے اتنے تک یہ کلام بند رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جو 30,000 کلام تھا فقر کا مجھ سے پہلے وہ بند رکھا گیا، اور جب میرا اس دنیا میں آنے کا پروگرام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے سلطان باہو اب وہ وقت آ گیا ہے، اب حجت قائم کر دو، وہ جو 30,000 فقر کا کلام ہے وہ اب کھول دو۔ چنانچہ وہ میں نے سارا کلام اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں سارا 90,000 کلام کا حافظ بن جاؤں، اسے پڑھ لوں اور اس مقام تک پہنچوں، اسے چاہیے کہ وہ میری کتابوں کا مطالعہ کرے۔ آپ خود سمجھ لیں کہ مقام فقر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقام فقر کیا چیز ہے۔ حضرت شاہ جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ 14 طبق سے اوپر چلے گئے لیکن مرتبہ فقر کو حاصل نہ کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دونوں جہان سے آگے نکل گئے لیکن مرتبہ فقر تک نہیں پہنچ سکے، اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سو رہی تھی کہ وہ مقام فقر پہ جا پہنچی، اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر مرتبہ فقر حاصل کیا، اور میرے مرشد پاک غوث سمدانی غوث محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شکم مادر میں اپنے مقام فقر پر جا پہنچے، اور میں سلطان الفقر ہوں۔ جب میرا وقت آیا تو مجھ پر یہ دروازہ مجھ سے یہ کھلوایا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم ز ابتدا تا انتہا یک دم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز